کشادہ راستوں پر تم اپنے سفر طے کیا کرو۔ قال نوح، یہ ساری تلقین، یہ ساری تبلیغ، یہ ساری تفہیم، یہ سب بیکار گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ پروردگار، میری اس قوم نے میری نافرمانی کی، میرا انکار کیا، مجھے رد کر دیا، میری دعوت کو ماننے سے انکار کیا، اور پیروی کن کی؟ پیروی کی ان لوگوں کی جن کو ان کی مال اور اولاد نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا مگر نقصان میں ڈالا۔ یعنی جو سردار تھے، سرمایہ دار تھے، جو قوت والے تھے، حیثیت والے تھے، وجاہت والے تھے، جن کو اللہ تو نے مال دیا، اولاد دی، اس مال اور اولاد کے ملنے پر انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، ان میں تکبر پیدا ہو گیا، ان کے اندر اس سے اضافہ ہوا ہے خسارہ، نقصان۔ جتنا مال دیا تو نے، بجائے شکریہ ادا کر کے تیرے احسان مان کر جو ہے، اور اخروی جو ہے اللہ سے وہ جزا اور ثواب کے امیدوار بنتے، سرکش ہو گئے۔ لہذا وہ جو سردار ہیں سرکش، جو اپنی دولت اور اپنی نفری کی بنیاد پر سرکش ہو چکے ہیں، قوم نے ان کی پیروی کی، میری پیروی نہیں کی۔ قال نوح رب انہم عصونی، میری تو نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، بہت لائق توجہ ہے۔ یہ جو سرداران قوم ہوتے تھے، یہ رسولوں کی طرف سے اپنے عوام کو برگشتہ کرنے کے لیے طرح طرح کے نعرے لگاتے تھے، طرح طرح سے ان کی عصبیتوں کو اپیل کرتے تھے۔ دیکھو یہ تمہارے آباء و اجداد کو کافر کہتا ہے، دیکھو یہ تمہارے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو کہتا ہے کہ یہ سب باطل طور طریقے غلط ہے۔ دیکھو یہ اقتدار چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنا جو ہے مقام حاصل کر لے اور تمہارے اوپر حکمرانی جو ہے اس کو حاصل ہو جائے۔ اس قسم کے نعروں سے، یہی تھے نعرے کہ جو حضور کے خلاف لگائے گئے، اپنے عوام کو، اور اب عوام کی مت مارے رکھی۔ 12 برس مکے میں اور چند لوگ ایمان لائے، 100 سوا 100 آدمی کل، حالانکہ ہر شخص کہتا تھا یہ صادق الامین ہے، لیکن مت ماری۔ اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ کیا تھی؟ ان کے سرداروں نے کہا دیکھو نا بھائی، ہم تو ماننے کو تیار ہیں، اگر یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو دکھائیں نا ویسے ہی معجزے جیسے کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے، دکھائیں نا ویسے ہی معجزے جیسے موسیٰ نے دکھائے تھے، خدا کی قسم ہم مان لیں گے، لائیں تو صحیح، دکھائیں تو صحیح۔ ادھر سے اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں، محمد آپ کا معجزہ قرآن ہے، جو حق کا طالب ہوگا وہ اس قرآن سے ہدایت پالے گا، ورنہ معجزے، حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے کوئی لوگ ایمان لے آئے؟ کیا حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھ کر آل فرعون ایمان لے آئے تھے؟ کیا حضرت صالح کا معجزہ دیکھ کر کہ ان کے مطالبے پر ایک چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی، دیکھتے دیکھتے کھلی ایک شک چٹان میں سے وہ پھٹی، شک ہوئی اور گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی، یہ انہوں نے مطالبہ کیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے؟ تو معجزوں سے ایمان نہیں لایا کرتے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے معجزے دکھانے کے بعد پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی، پھر عذاب آ جاتا ہے۔ اور آپ کی قوم کو ہم ابھی وہ معجزے نہیں دکھائیں گے، ہم انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں۔ ابھی ذرا اچھی طرح آپ مدھانی جو ہے اس کے اندر دیکھیے، بلوئیے، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ اور مکھن ابھی نکل آئے۔ وہ مکروا مکرن کبارا، انہوں نے بڑی چال چلی، بہت بڑی چال چلی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کی اس چال، ان کی ذہانت، ایول جینیس، اس کی گویا کہ ایک طرح سے ستائش کر رہے ہیں۔ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان نے بھی اگر کوئی بات ٹھیک کہی ہو تو ماننی پڑے گی، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو کیسی بڑی چال چلی؟ قالوا، انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ ان کے 5 بڑے بڑے دیوتا تھے جن کے بت بنا رکھے تھے، پوجتے تھے، اور یہ 5 اولیاء اللہ تھے، بہت نیک لوگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بس ہم نے فرق یہی کیا ہے نا کہ ان کے نام پر بت نہیں بنایا، باقی ان کے قبر کے ساتھ تو وہی ہوتا ہے جو بتوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے ہاں پاکستان میں جو مزار ہیں، مزارات، اور وہ لوگ نیک تھے، صحیح تھے، اولیاء اللہ تھے،
وہ تو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے تھے. وہ تو روکھی روٹی کھاتے تھے، کبھی نمک سے کھا رہے ہیں، کبھی صرف پانی سے نکل رہے ہیں. بابا فرید کے بارے میں آتا ہے، وہاں کہاں گل چھر رہے تھے. ان کے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سجادہ نشین، ان کے عیش، ان کے کتے اور کتوں کے عیش، وہ لوگ کیا تھے؟ وہ کچھ اور تھے. لیکن اب ان کے قبروں کو، ان کے مزارات کو گویا کہ وہ عبادت گاہ بنایا ہوا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے بت نہیں تراشے. اس قوم نے کیا کیا تھا؟ ان کے نام پر فرض کیجئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی کوئی بت ہو جاتا، بابا فرید کا بھی کوئی بت بنا کر رکھ دیتے. لاہور میں جو مدفون ہیں شیخ علی حجویری، عثمان بن علی حجویری، ان کا بنا دیتے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بنا دیتے. یہ تھے اس قسم کے اولیاء اللہ کے نام پر یہ بت تھے 5. دیکھو، جڑے رہو، ان کے دامن سے وابستہ رہو. وَلَا تَذَرُنَّ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، مت چھوڑنا اپنے ان معبودوں کو. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ہرگز نہ چھوڑنا، اپنا رشتہ نہ توڑ بیٹھنا، نہ ود سے، نہ سواع سے، نہ یغوث سے، نہ یعوق سے، نہ نصر سے. یغوث غوث سے بنا ہے، غوث العظم، غوث العظم، یغوث اسی سے بنا ہوا. ان کے بھی کوئی غوث تھے، بس فرق یہ ہے کہ ہمارے غوث اعظم کا کوئی بت نہیں ہے، انہوں نے اس کا بت بنا لیا تھا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، پروردگار انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے، بہت سوں کو گمراہ کیا ہے، بہت سوں کو گمراہ کیا ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو اے پروردگار اب ان ظالموں کے لیے تو سوائے ان کی ضلالت، ان کی گمراہی میں اضافہ کرنے کے اور کسی شے میں اضافہ نہ کر. دیکھیے، نبی اور رسول بہت شفیق ہوتے ہیں. جیسے حضور کے لیے آیا رحمت للعالمین، رحیم، شفیق، بالمومنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ میں حضور کے لیے آیا، آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. لیکن یہ کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک حد پر آ کر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور جگہ سورہ قمر میں آئی ہے فریاد، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، یہ جو سردار ہیں یہ غالب آ گئے، بس تو بدلہ لے ان سے. تو جب دکھی دل کی صدا ہوتی ہے تو وہ یہ ہے، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اب ان کی گمراہی ہی میں اضافہ کر، ان کو اب ہدایت نہ دیجو. ایسا نہ ہو کہ اب یہ توبہ کر لیں اور بچ جائیں، اب یہ سزا کے مستحق ہو چکے. مما خطیئاتہم اغرقوا، جو ان کی خطائیں تھیں، ان کے گناہ تھے، ان کی سرکشی تھی، اس کی پاداش میں وہ غرق کر دیے گئے. پوری قوم غرق. اور انہی غرق ہونے والوں میں ایک بیٹا کنعان نامی، خود حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی نگاہوں کے سامنے آخری وقت میں بھی کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے، میرے بیٹے، آ جاؤ میری کشتی کے اندر. ساوی الی الجبل، الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. لا عاصم اليوم الا من رحم، فرمایا حضرت نوح نے کہ نہیں بیٹے، آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا. ہلاکت اور تباہی ہے سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہو. ان کی نگاہوں کے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، غرق ہو گیا. فادخلوا نارا، اور داخل کر دیے گئے آگ میں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ادخلوا فعل ماضی مجہول ہے، داخلہ اصل جو ہونا ہے وہ تو قیامت کے بعد ہونا ہے. اب ایک تو یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ جو قیامت کے واقعات ہونے والے ہیں ان کی قطعیت، ان کے یقینی ہونے، حتمی ہونے کو فعل ماضی کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں ہے، اذا الشمس کورت. اب ظاہر بات ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہونا تو ہے قیامت کے قریب جا کر یہ واقعہ، لیکن یہ کہ ماضی میں وہ اتنے قطعی باتیں، اتنی یقینی باتیں. لیکن ایک اور اس کا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں غرق ہو جانا میں تو کوئی تکلیف کیا ہے؟ چند منٹ جو ہے آدمی ہوتے ہوتے کھا کے مر گیا، ختم ہو گیا، تکلیف تو کوئی نہیں آئی خاص. آپ کو معلوم ہے پھانسی میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگا گیا. اور آج کل تو امریکہ وغیرہ میں تو وہ ایک کرنٹ دیتے ہیں یا ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا.
جیسے کسی کو جو ہے آپریشن کرنا ہے تو ٹیکہ لگا دیا، ایسے وہ موت کا ٹیکہ لگا دیا، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ لیکن فرمایا نہیں، عالم برزخ میں بھی فرمایا کہ قبر جو ہے وہ کسی انسان کے لیے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو عالم برزخ کے اندر بھی ایک عکس جو ہے اس اخروی عذاب یا ثواب کا عالم برزخ کے اندر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا، یہ قرآن مجید میں آیا ہے غالباً سورہ یونس میں، کہ یہ آل فرعون جو ہے صبح شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور اصل داخلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ سارے ان کے معبود ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر سب کے سب کوئی وقت پر کام نہیں آیا۔ اب دیکھیے یہ ساری بات ہو گئی، پھر بھی وہ جو رنج ہے، دکھ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور جو وہ جلال کی ایک کیفیت اس وقت ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ مزید دوبارہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے پروردگار اب زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی بستا نہ چھوڑیو۔ یہ سخت ترین کیفیت، سخت ترین کیفیت۔ لیسا من الدیار دیارن، گھر کے اندر کوئی بھی بسنے والا موجود نہیں ہے۔ لیسا من فی الدار دیارن، تو بسنے والا، اس زمین پر اب ایک بھی کافروں کا گھر بستا نہ چھوڑنے کا، ختم کر دے، نسیم منسیہ کر دے۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، بخش دیا، معاف کر دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، اور اس حد تک کہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے اب آئندہ نسل میں بھی کافر اور فاجر ہی اٹھیں گے، کسی مومن اور متقی کے اٹھنے کا امکان نہیں، جسے کہتے ہیں عام طور پہ پنجابی میں بیج مارا گیا۔ ان کے اندر سے اس طرح خرابی ہو چکی ہے، اس طریقے سے خبث جو ہے ان کی پوری شخصیت میں سرایت کر چکا ہے کہ ان کی آئندہ نسل سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ البتہ اب رب اغفر لی، پروردگار بخش دیجو مجھے بھی، ولی والدیا، اور میرے والدین کو بھی۔ یقیناً وہ مشرک نہیں ہوں گے، حضرت آدم کی نسل میں نیکوکار وہ لوگ آخر تھے، چلے آ رہے تھے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو شخص بھی میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائے، وہ گویا کہ میرے گھر میں آ گیا، میری پناہ میں آ گیا، تو اسے اپنی پناہ گاہ بنا دے کہ ان کو بچا لیجو، باقی جبکہ پوری قوم کو تباہ اور برباد کرے تو انہیں بچا لیجو۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور پروردگار اگلے پچھلے جو بھی پرانے گزر چکے ہیں اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، یا جو بھی دنیا میں آنے والے ہیں اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، ان سب کو بھی بخش دیجو۔ لیکن پھر دیکھیے غصہ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، لیکن ان ظالموں کے حق میں تو سوائے بربادی اور تباہی کے کسی شے کا اضافہ نہ کیجو۔ یہ ہے وہ غضب کا عالم، یہ ہے وہ دکھی دل کی صدا۔ اس لیے ظاہر بات ہے 950 برس جس نے دعوت دی ہو، تانے سنے، ان کا استہزاء برداشت کیا، مخالفت برداشت کی، یہ ساری چیزیں تو اب اس کا یہ نتیجہ ہے، اور یہ ہے جو داستان رکھی گئی حضور کے سامنے کہ جس طرح ان کی قوم آخر کار برباد ہوئی ہے، آپ کی قوم کے بھی کافر مارے جائیں گے۔ 70 سردار چند سال بعد میدان بدر میں کھیت رہیں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اعلان عام کر دیا جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس کے بعد جو ایمان لائے وہ تو ذلت کے ساتھ ایمان لائے نا، دھمکی کے تحت ایمان لائے، اور ان میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جو قرآن میں سورہ حجرات میں بیان کیا گیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا،
یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیے تم ایمان نہیں لائے ہو، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ظاہر بات ہے اس شکل تھی کہ جو عذاب کی ان پر آئی ہے، مختلف شکلیں عذاب کی آئی ہیں مختلف قوموں کے اوپر. تو یہ عذاب تو آئے گا اور آپ کے ساتھی کامیاب ہوں گے. اللہ کا دین جو ہے وہ اس سرزمین عرب کے اندر قائم ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا. لیکن ابھی صبر کیجئے. یہ گویا کہ سورہ معارج کی وہ آیت فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ کیجئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. یہ آن نہیں ہے شاید، یہ آن کریں، آن کر دیجئے. محمد عمر صاحب نے اپنا پتہ وغیرہ نہیں لکھا، پتہ نہیں کیوں چھپنا چاہتے ہیں لوگ. جیسا کہ آپ نے رسولوں کے ضمن میں فرمایا کہ وہ صرف انذار کے لیے آتے ہیں جبکہ بشارت کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی، لیکن سورہ مائدہ کی ایک آیت میں ہے رسلا مبشرین و منذرین. یہ سورہ مائدہ میں نہیں ہے، سورہ نساء میں ہے. یہ تو میں نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ جب بات اصولی طور پر کی جائے گی تو بلکہ بشارت پہلے اور انذار بعد میں. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول صرف انذار کے لیے آتے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا. آغاز میں صرف انذار ہوتا ہے. بگڑا ہوا معاشرہ ہے، بشارت کس کو دیں؟ وہ اہل خیر ہے ہی نہیں تو بشارت کس کو دیں گے؟ پوری قوم گمراہ ہوئی ہوئی ہے. پھر جیسے جیسے ان میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے جیسے لوگ توبہ کر کے صالح ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بشارت. تو وہ بعد میں بشارت آتی ہے، پہلے انذار. لیکن اصولی اعتبار سے جب بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن میں تو بشارت کا لفظ پہلے ہے اور انذار کا بعد میں. لیکن ترتیب کے اندر وقت کے اعتبار سے کرونالوجیکل آرڈر کے اندر انذار پہلے ہے، بشارت بعد میں. سید جمیل احمد صاحب، سورہ نوح میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے. ان 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں تاحال ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ابھی ہماری سائنسی معلومات اس درجے تک نہیں پہنچی کہ اس گرہ کو کھول سکیں. بس ہمارا ایمان ہوگا. یہ جو آیات متشابہات قرآن مجید میں ہیں، ان آیات متشابہات کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سب پر ایمان رکھو اور ان کی کھود کرید میں نہ پڑو. ہاں ہو سکتا ہے کہ وقت آئے اور اس میں یہ بات کھل جائے، سائنس کی ترقی وہاں تک پہنچ جائے. تاحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. شمس الحق صاحب، گزشتہ کافی عرصے سے دنیا کے اختتام کے سلسلے میں آپ کی کافی تقاریر سنی ہے. آپ کے خیال میں ظہور مسیح دجال اور ظہور مہدی اعداد و شمار کے حوالے سے آپ کے اپنے خیال کے مطابق کس سن میں ہوگا؟ یہ بات میں سن کے تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. قرآن مجید میں حضور سے 2 جگہ کہلوایا گیا قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے. یہ ضرور ہے کہ ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جس کی خبر دی ہے حضور نے کہ دجال بھی آئے گا اور مہدی کا بھی ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا میں خلافت اسلامی کا نظام، یہ تو یقینی ہے کہ ہوگا. اب ایک گمان کا معاملہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ جو ہے نوع انسانی کی ان واقعات کے بہت قریب پہنچ چکی ہے. چنانچہ مڈل ایسٹ میں جو ہے بھٹی دہکنے والی ہے. جس طرح کا بھی ہوا ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ تصور کیجئے صرف یہودی جو مذہبی یہودی ہے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور قبۃ الصخرہ جو ہے اس کو گرائیں گے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر ایک طوفان اٹھے گا، نوجوانوں کے اندر ایک احتجاج کا. جو مسجد تھی بالکل غیر آباد پڑی ہوئی تھی اتنے عرصے سے ہندوستان کی، اور اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی. ایودھیا کی مسجد جو ہے بابری مسجد، اس پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے احتجاج کتنا کیا. اس میں 2000 مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، شہید کر دیے گئے.
تو یہاں کیا ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حالات اس تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے جن کی خبر جو ہے احادیث میں دی گئی ہے، لیکن میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اظہار الحق صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بگ بینگ کا ذکر کیا ہے، قرآن میں اس کائنات کو بنانے کا 6 دن کا ذکر ہے، آپ نے گزارش کی ہے کہ بگ بینگ کا اصل میں دیکھیے کہ بگ بینگ سے کائنات کا، مادی کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ میرا جو کتاب چاہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، اگر ان مسائل سے دلچسپی ہے تو اس کو پڑھیے، ایک پری بگ بینگ ہے، بگ بینگ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ایک خنک نور پیدا ہوا ہے جس میں نہ حرکت تھی نہ حرارت تھی۔ اس خنک نور سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، اور ان سب میں سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک وقت آیا ہے کہ اسی نور کے ایک حصے میں ایک دھماکہ ہوا بہت بڑا، بگ بینگ۔ یہ ہے فزیکل ورلڈ، فزیکل کائنات، فزیکل یونیورس کا نقطہ آغاز، اور اس کے بعد کے مراحل ہیں، اور اس میں پہلا مرحلہ آتا ہے بہت سخت حرارت والی، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، ٹریلینز ڈگری جو ہے سینٹی گریڈ وہ کہتے ہیں کہ اس کی حرارت، اس کا درجہ تھا۔ اس دور میں جو پیدا کیے گئے وہ جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، پھر وہ ناری کرے ٹھنڈے ہوئے، اس کے اوپر کرسٹ وجود میں آیا، جیسے زمین کا یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا جس کا ارتقائی مرحلہ جا کر حضرت آدم پر ختم ہوا، تو یہ زمین پھر، اور اس میں لا کر روح پھونکی گئی۔ تو آدم کا وجود جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک حیوانی وجود جو خاکی الاصل ہے، جو زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا، اور ایک وہ روح کے جو ان میں پھونکی گئی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا معاملہ ہے، جب رحم مادر کے اندر اس کا حیولہ تیار ہو جاتا ہے 4 مہینے کے بعد، پھر اس میں اس کی روح جو ہے وہ لا کر وہاں سے شامل کی جاتی ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ثاقب شیخ صاحب، آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ہمارے غوث الاعظم کا بت نہیں ہے، تو کیا ہمارا کوئی غوث الاعظم یا دستگیر یا مشکل کشا اللہ کے علاوہ نہیں ہے؟ اسی کو میں نے گویا کہ ایک طرح سے لطیف انداز میں کہا، یہ بھی تو ہماری جو ہے وہ تراشی ہوئی باتیں ہیں نا۔ غوث تو اللہ ہے صرف، غیاث یا غیاث المستغیثین تو اللہ ہے اور کوئی نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ غلو ہوتا ہے۔ یہ غلو تھا جس نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے جس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ ایسے لوگ موجود رہے ہیں، اب بھی ہے، جو حضرت علی کو کہتے ہیں خدا، گاڈ انکارنیٹ۔ حضرت مسیح کو بھی گاڈ انکارنیٹ بھی کہا گیا اور پھر بیٹا کہا گیا۔ تو یہ غلو ہے جو ہمارے اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ غلو اس حد تک نہیں پہنچا کہ مجسمے بھی تیار ہو جاتے، بت بھی بن جاتے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ نے فرمایا کہ قبروں سے ٹنڈی دل کی طرح نکل کے مردے بھائیں گے، تو کیا یہ زمینی قبر میں ہے یا عالم برزخ؟ دنیا میں اصل میں جو بھی ہے عالم برزخ، جو بھی مرا ہے، چاہے انسان اسے کسی شیر نے کھا لیا، وہ بھی کہاں گیا آخر؟ شیر بھی مرے گا، مر کر پھر وہ مٹی ہو کر مٹی میں ملے گا۔ کوئی اگر سمندر میں ڈوبا ہے، اسے کوئی مچھلی کھا جائے گی، وہ کہاں جائے گی؟ مچھلی بھی مرے گی، اور پھر وہ بھی، تو ہر شے زمین میں ہی ہوگی، اسی میں سے نکلے گے۔ لیکن یہ کہ عالم برزخ اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اسی زمین کے ساتھ ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ قبر ہو ہر ایک کی، قبر وہ ہے جو دنیا کے اندر فوت ہوا ہے، عام طریقے سے آپ نے جا کے دفن کر دیا۔ اچھا، جب لوگ جلا دیتے ہیں، مٹی بنا کے، راکھ بنا کر اڑا دیا، سمندر میں بہا دی، گنگا میں بہا دی، آخر وہ راکھ کہاں گئی؟ اس زمین سے باہر تو نہیں جائے گی نا، کہیں جا کر وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھے گی، کچھ ہوگا؟ اسی زمین سے نکلیں گے۔ محمد ظفر اقبال صاحب، یہ سوالات تو بہت آ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ، نوبل پوائنٹ میں جو پروگرام ہوا اس کے بارے میں رات آپ نے کہا تھا کہ ہم دوسری تنظیموں کے ساتھ الیکشن میں تعاون کریں گے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ اسلام
اس طرح دین اللہ غالب نہیں ہو سکتا. دین تو صرف جہاد اور طاقت سے اور سنت کے مطابق ہی آ سکتا ہے، تو پھر آپ ان تنظیموں کے ساتھ کیوں دیں گے؟ اصل میں بہت ہی عمدہ سوال ہے انصاف کا، اور میرا جواب یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی الیکشن کو حرام نہیں کہا، اور ہمیں حکم یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو الاسم اور عدوان میں تو وہ نہیں آتا، حرام نہیں ہے. ہماری رائے میں اس سے فائدہ کچھ نہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے وہ بدنیت ہیں یا بے ایمان ہیں. نہیں، ان کی خلوص کے ساتھ یہ رائے ہو سکتی ہے. لہذا اگر دو شرطیں پوری ہو جائیں کہ خالص دینی محاذ بنے اور وہ دینی ہی اپنا مینیفیسٹو دے، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی کے ساتھ قد نہیں ہے، زدم زدہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی شقاق جس کو قرآن کہتا ہے وہ نہیں ہے. یہ ہے جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکے گا. گٹھ جوڑ جو ہے وہ سیکولر جماعتوں کے ساتھ یہ لازمن کریں گے. محمد سلمان صاحب، میں اس بات کی وضاحت چاہتا ہوں جو ہینڈ بل میں کہی گئی ہے. انتخابات میں ووٹ تو متقی اور غیر متقی سب دیں گے، البتہ امیدواروں کے اخلاق و کردار کی بھرپور اسکریننگ کی جائے گی. یہ اسکریننگ کس طریقے سے ممکن ہوگی؟ کیا یہ اب ممکن ہے؟ یعنی اس نظام میں اپنے بنے ہوئے جیسے گریجویٹ کی شرط وغیرہ، ویسے تو یہ ہمارے دستور میں دفعہ 62 اور 63 میں ہے کہ فل اسکریننگ ان کی ہونی چاہیے، لیکن شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ صرف جو ہے خود جو امیدوار ہو وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں آ کے کوئی بات کہہ سکتا. ہماری جو اسکریننگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ نظام قائم ہوا تو اس کے لیے ایک ادارہ قائم ہوگا. جیسا کہ رات بھی میں نے عرض کیا تھا